تو دو چار جی شعر سنجیدہ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ ارشاد عداوتیں جو کسی کی عدو سے ختم ہوئیں، عداوتیں جو کسی کی عدو سے ختم ہوئیں، جہاں کہیں بھی ہوئیں گفتگو سے ختم ہوئیں۔ واہ واہ کیا واہ کہنے واہ حضرت، کیا کہنے واہ حضرت، واہ واہ کسی کی مقرر خوب ارشاد خوب محترم، واہ واہ مقرر کیا محترم۔ کہنے کیا ہوئیں گفتگو سے ختم ہوئیں۔ اور ایک اور شعر کہ آپ کی خواہش ہے بس اتنی کہ یہ ساقی رہے، واہ آپ کی خواہش ہے بس اتنی کہ یہ ساقی رہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں میں قدا باقی رہے۔ باقی واہ رہے واہ 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 سبحان بہت اللہ اچھا، سبحان واہ، اللہ بس اتنی بہت آپ کی اچھا ہے خواہش ہے واہ بس واہ اتنی کہ واہ یہ واہ ساقی رہے، اور سبحان ہم اللہ سبحان اللہ یہ چاہتے ہیں میں قدا باقی رہے۔ قدا باقی رہے۔ آج کے دور میں ایسی کتنی باتیں سوچنے والی ہیں، آج کے دور میں آج کے دور میں ایسی کتنی باتیں سوچنے والی ہیں، گھر چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، ذہن سکون سے خالی ہے۔ بہت واہ 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 اچھا اچھا، ہر تصویر چیزوں ہے سے واہ بھرے ہوئے ہیں، کیا واہ واہ ہر کہنے چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ واہ 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 اس کی وجہ دریافت کرنی ہے کہ آج کے دور میں ایسی کتنی باتیں سوچنے والی ہیں، گھر چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، ذہن ذہن سکون سے۔ سکون سے خالی ہیں واہ اچھا، واہ یہ واہ جو میں نے اچانک تبدیل کیا، میں نے مزاحیہ ہی سنانا تھا، لیکن یہ جو میں نے تبدیل کیا یہ ریحانہ آپ کی وجہ سے اور اپنے محترم ڈاکٹر ساگر تریپاٹھی صاحب اگر یہاں موجود ہیں۔ سر بالکل ہماتن گوش ہیں محترم ہم۔ میرے بھائی مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ اور میں لوح ازل سے لوح ازل میں ایک پیج پر ہیں، کیا بات، اور جس پیج سے آپ کو تخلیقی عمل آتا ہے اسی پیج سے مجھے بھی آتا ہے۔ آپ کی بے پناہ محبتیں حضرت۔ آپ جب شعر سنا رہے تھے، یہ شعر، یہ میری 3 سنجیدہ شاعری کی کتابیں آ چکی ہیں، میں نہیں سناتا، اور یہ جو میں نے کنورٹ کیا اپنے آپ کو آپ کی وجہ سے کیا۔ آپ جب شعر سنا رہے تھے تو مجھے اپنے شعر یاد آ رہے تھے کہ ہم دونوں کس طرح سے ایک پیج پر ہیں، ملتی جلتے ہیں، اور وہ ایک ہی جگہ سے ہم وہ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ ذرہ نوازی آپ کی حضرت۔ تو میں اپنا ساگر تریپاٹھی صاحب، آپ نے میری شام یادگار بنا دی۔ نہیں، یہ اشعار میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کے اور میرے اشعار ایک ہی ہیں، نوازش نوازش۔ آپ ایک ہی ہیں۔ وہ جیسے غالب نے کہا تھا کہ لوح ازل سے ہم ایک ہی اس میں آ رہے ہیں۔ تو میں وہ سناتا ہوں آپ کو ایک اپنی غزل پہلے، وہ آپ نے بہت عمدہ بولنے کے حوالے سے کچھ آپ نے، مجھے یاد ہے کہ آپ نے کچھ کہا تھا کہ کلندر بولتا ہے سمندر بولتا ہے۔ جی حضرت، جی سب حضرت۔ سے پہلے میں ایک قطعہ اپنا سناتا ہوں کہ دل فقر و قناعت میں کلندر سے بڑا ہو، سبحان دل اللہ۔ فقر و قناعت میں کلندر سے بڑا ہو، اور ظرف کی حد یہ کہ سمندر سے بڑا ہو، ظاہر کی بڑائی کوئی معنی نہیں رکھتی، ساگر صاحب ظاہر کی بڑائی، کوئی ظاہر کی بڑائی کوئی معنی نہیں رکھتی، دراصل بڑا وہ ہے جو اندر سے بڑا ہو۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، واہ 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 بہت عمدہ بہت عمدہ پھر بہت سے عمدہ۔ پڑھیے، پھر سے پڑھیے، بہت عمدہ۔ کوئی کیا کہنے معنی حضرت؟ نہیں رکھتی، عابد رشید صاحب، صابر رضا صاحب، ظاہر کی بڑائی کوئی معنی نہیں رکھتی، دراصل بڑا وہ ہے جو اندر سے بڑا ہو۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ قطعہ سناتا ہوں کہ آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ کب بولتے ہیں، ہمیشہ بیک پہ بیٹھتا ہوں، کم بولتا ہوں، آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ کب بولتے ہیں، ارے بھائی زاغ جب بلبلیں بن جائیں، آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ کب بولتے ہیں، زاغ جب بلبلیں بن جائیں تو تب بولتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
حضرت کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد. آپ سمجھتے ہیں ہم کم گو ہیں. آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ کب بولتے ہیں. ارے زاغ جب بلبلیں بن جائیں تو تب بولتے ہیں. پہلے تو بولتی ہیں پیار میں گمسم آنکھیں. ہائے 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 ہائے، پھر لب بولتے ہیں، مصرا بول رہا ہے. بولتا ہے پہلے تو بولتے ہیں پیار میں گمسم آنکھیں. وقت وہ آتا ہے کہ تو لب بولتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا سبحان خوبصورت اللہ. شعر کی آمد ہوئی ہے صدر محترم. بعد میں کیا خوبصورت شعر کی آمد ہوئی ہے. کیا کہنے. اور ساگر صاحب ایک اور غزل کے 3 اشعار. جی حضرت. خود نہیں بولتا فنکار کا فن بولتا ہے. خود نہیں بولتا فنکار کا فن بولتا ہے. جس طرح حسن کا بے ساختہ پن بولتا ہے. حسن کا بے ساختہ پن بولتا ہے. اس عشق کے شہر کی اپنی ہی زبان ہوتی ہے. عشق کے شہر کی اپنی ہی زبان ہوتی ہے. ہونٹ چاہے نہ ہلیں چاہے زکن بولتا ہے. شہر کی اپنی ہی زبان ہوتی ہے. چاہے نہ ہلیں چاہے زخن بولتا ہے. دست فطرت نے سرے شوق تراشا ہو جسے. دست فطرت نے سرے شوق تراشا ہو جسے. شعر سنیے گا صابر صاحب. دست فطرت نے سرے شوق تراشا ہو جسے. 7 پردوں میں بھی اس بت کا بدن بولتا ہے. کیا آمد ہوئی ہے سب. کیا آمد ہوئی ہے شعر. کیا کہیے بھائی. دست فطرت نے سرے شوق تراشا ہو جسے. 7 پردوں میں بھی اس بت کا بدن بولتا ہے. بات یہ کہ بات خوشبو کی جو آ جائے تو اس کے حق میں. بات خوشبو کی جو آ جائے تو اس کے حق میں. صرف ایک پھول نہیں سارا چمن بولتا ہے. سارا چمن بولتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بس میرا خیال ہے کہ بہت اچھی محفل رہی. صاحب وہ مزاح میں وہ سنا دیجیے وہ جو ہے ڈینٹسٹ والا. اچھا چلو میں مزاح چلے مزاح میں ایک شعر پہلے ایک قطعہ سنا دیتا ہوں اور پھر ایک وہ نظم سنا دوں گا جو انہوں نے کہا. یہ دیکھیے عہد کرونا نے ہمیں ایک جدید ٹیکنالوجی اور مشاعرے کے ایک نئے انداز جسے آج ہی مجھے پتہ چلا کہ زومی مشاعرہ کہا جاتا ہے اس سے متعارف کرایا. اور اس سے پہلے یہ تھا کہ عہد کرونا میں شاعر کا المیہ. گھر پر پڑا ہوا ہوں اور بڑبڑا رہا ہوں. کیا لفظ استعمال کیا ہے. گھر پر پڑا ہوا ہوں. کمال کا دہقانی. بہت اچھا سمجھ سکتے ہیں کہ گھر پہ پڑے ہو کر بڑانے کے کیا معنی. گھر پر پڑا ہوا ہوں اور بڑبڑا رہا ہوں. میں اپنی شاعری اب خود کو سنا رہا ہوں. سننے والا تو ہے نہیں. مشاعرہ ختم. یہ تو عابد صاحب آپ نے گھر پر پڑا ہوا ہوں اور بڑبڑا رہا ہوں. میں اپنی شاعری اب خود کو سنا رہا ہوں. مینگو سے جو بنایا تھا ملک شیک میں نے ملک شیک سے اب مینگو بنا رہا ہوں. کیا نایاب طریقہ ڈھونڈ رکھا ہے. کیا کہنے.
یہی حال ہو گیا تھا. کیا کہتے کیا حال کہتے تو یہی تھا. سنائے پھر دوبارہ ارشاد کرے, پھر دوبارہ ارشاد کرے. حضرت انور مسعود صاحب کو ہم ددا کہتے ہیں, پر ہم نے پڑا. 25 مشاعرے ساتھ پڑھے ہیں. گھر پر پڑا ہوا بڑی ہوں اور شرم بڑبڑا فرمائیے رہا ہم پہ ہوں. رہی. گھر پر پڑا ہوا ہوں اور بڑبڑا رہا ہوں, میں اپنی شاعری اب خود کو سنا رہا ہوں. مینگو کا جو بنایا تھا ملک شیک میں نے, اس ملک شیک سے اب مینگو کیا واہ واہ واہ. یہ ایسے ہی کام ہے نا ریحانہ روحی, جیسے میں کہوں کہ میں مچھلی کو تیرنا سکھا رہا ہوں, مچھلی کو چلنا سکھا رہا ہوں, کوئی کام ہی نہیں. تو بس بیٹھے تھے, الجھے ہوئے بیٹھے رہتے تھے. شاور صاحب آپ کی فرمائش پہ میں وہ نظم سنا دیتا ہوں. ویسے یہاں پر ایک چیز میں بتانا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ہم نے بڑبڑانے سے جو دنیا کو باہر نکالا ہے, تو سب سے پہلا جو زوم کا مشاعرہ دنیا میں ہوا ہے وہ سخنور شکاگو نے کیا ہے. جی ہاں بالکل. جی, تو سب سے پہلے زوم ٹیکنالوجی کو تعارف کرانے والے سخنور شکاگو ہے. میں نے تو عابد صاحب عرض کی کہ زندگی میں یہ 2.5 سالہ جو کرونائی عہد ہے, عہد کرونا میں, تو پہلی دفعہ میں نے آج زومی مشاعرے کا لفظ بھی آپ کے مشاعرے سے سنا, اور انشاءاللہ میں اس پہ قطع بناؤں گا. اور زمینی مشاعرے کا بھی ٹرمنالوجی ہم نے ہی ایجاد کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن عابد صاحب آپ کوئی آسمانی مشاعرے کی ٹرمنالوجی یاد نہ کوئی غیبی مشاعرہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس مشاعرے سے بچائے, لیکن وہ مشاعرہ بھی ایک دن ہوگا. ماشاء اللہ, بہت. ابھی عائشہ نے نا انگریزی کی بہت عمدہ, انگریزی اور اردو کے حوالے سے, کیونکہ ہم نے تو ساری عمر اردو کا رزق کھایا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اردو کی خدمت کی, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اردو کا رزق کھایا. خدمت کرنا تو فرض تھا, مقتدرہ میں رہے اور اداروں میں رہے. تو میرا ایک قطع ہے کہ ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے, اور صورتحال بھی پرانی ہے, بدلی کوئی نہیں, اس لیے ویلڈ ہے کہ ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے, ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے, ادھر منصوبہ بندی کے ہیں چرچے, ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے. کمال ہے, کمال ہے. منصوبہ بندی کی جگہ کورونا لگا دو, کورونا کو کچھ کر دو منصوبہ بندی کی جگہ. تو اصل میں میں نے اس کا پھر ترجمہ کیا, کیونکہ کچھ لوگ اردو سمجھ نہیں سکتے تھے. Here heaps of post after post, there reaps of plunder after plunder, there reaps of plunder after plunder, here claims of family planning, and there cries of babies thunder. اور جب میں نے یہ ترجمہ کیا جیسا بھی تھا تو میں حیران تھا, اور پھر میں نے اعلان بھی یہ کیا, کہتا بھی ہوں کہ یار یہ ترجمے ہمارا انگریزی تو ایسے ہی ہے نا, بہت لمبی بات ہو جائے گی, کہ صرف اتنا سمجھ لیں کہ ہمارا ایک بچہ, ٹیلنٹڈ بچہ ایم اے انگلش کرنے کے لیے, میں خود بھی ایم اے پریویس انگلش تک گیا اور چھوڑ دیا, ایم اے انگلش کرنے کے لیے اپنی زندگی کے 16 قیمتی سال لگاتا ہے, ٹیلنٹڈ بچہ, پھر بھی وہ اس قابل نہیں ہوتا جس قابل لندن یا امریکہ میں ایک مزدور کا بچہ, مزدور کا بچہ بغیر اسکول میں گئے ہوئے اس سے بہتر انگریزی جانتا ہے. اتنی لیبر ہماری لگتی ہے صرف اس زبان کو سیکھنے میں. لٹریچر اور چیز ہے, لٹریچر انگلش لٹریچر اور چیز ہے, انگلش زبان سیکھنا اور چیز ہے. بہرحال یہ ہماری مجبوریاں ہیں. تو وہ میں نے جب یہ ترجمہ کیا تو پھر میں کہا کرتا تھا کہ ہماری انگریزی تو اس طرح سے ہے کہ میں نے ایک بچے سے پوچھا
کہ اگر چھوٹا بچہ تھا امتحان لیتے, میں نے کہا کہ اگر کہنا ہو کہ ادھر جاؤ تو کیا کہیں, کیا اس کی انگریزی ہوگی. کسی کو کہنا ہو کہ ادھر جاؤ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں, میں نے اسے کہا, سوری ذرا بھول گیا, میں نے اسے کہا کہ اگر کسی کو کہنا ہو کہ کسی کو کہنا ہو ادھر آؤ میرے پاس تو کیا انگریزی ہوگی اس کی. کہنے لگا میں کہوں گا کم ہیئر. اور میں نے کہا کہ اگر یہی بات کہنی ہو کہ ادھر جاؤ تو کیا کہو گے. کہتا ہے میں ادھر سے جا کے کہہ دوں گا کم ہیئر. انہوں نے کہا میں ادھر سے جا کے کہوں گا کہ کم ہیئر. تو ہماری انگریزی کا تو یہ حال ہے. بھارت وہ نظم پیش کرتا ہوں جو صابر رضا صاحب نے حکم کیا تھا. عنوان ہے اس کا مریض اور مسیحا. اچھا. اور غالب نے کہا تھا کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. تو ہماری آج بھی یہی صورتحال ہے, جسے راہبر سمجھ کے اس کے ساتھ چلتے ہیں تو تھوڑی دور جا کے پتہ چلتا ہے کہ اسے منزل کا تو علم ہے ہی نہیں, اسے تو راستے کا بھی کوئی علم نہیں ہے. کیچ آؤٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ غائب ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہا. تو اس پہ میں نے ایک نظم لکھی, علامتی نظم ہے, مریض اور مسیحا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسیحا کون لوگ ہیں اور مریض کون ہیں. تو بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس, بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس, کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس. حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے, وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے. آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا عیاں, آئے تھے اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلاں, ان کو پے مشاورت یہ حاذق زماں, لے کر گئے ہوئے ہیں کسی ہومیو کے. ہمارے مسیحا تو یہی چار ہے نا. ناچار ہومیو کی طرف اٹھ گئے قدم, پہنچا وہاں جو پاٹ کر پلیوں, پہنچا وہاں جو پاٹ کر گلیوں کے پیچو خم, پہنچا وہاں جو پاٹ کر گلیوں کے پیچو خم. بولا یہ بال کا کہ مجھے آپ کی قسم, تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم. آخری بند ہے کہ ہنستے ہوئے جو پہنچا میں پیر جی کے گھر, عابد صاحب ہنستے ہوئے جو پہنچا میں پیر جی کے گھر, تینوں کھڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر. مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام, بولا پکڑ کے گھٹنوں کو از راہ احترام. تھا پیر جی کو رات سے سر درد ماں زکام, چھوڑ کر ادھورا یہاں اپنا فیض عام, وہ آپ کے مکے پہ گئے ہیں ابھی. کیا کہنے ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ پنجابی سنا دیجیے, اے میرا کان نے. اچھا اچھا اچھا. یہ آئی اسپیشلسٹ ایک ڈاکٹر, بہت ڈگریاں لگائی ہیں اور وہ مریض کی آنکھیں دیکھ رہا ہے. تو مریض آئی اسپیشلسٹ کو کہتا ہے کہ منیا کہ ڈگری بھی 2 in 1 ہے. من پنجابی کا ہے, منیا کہ ڈگری بھی 2 in 1 نے, اوپروں تجربہ بھی بڑی بڑی گن نے, پھر بھی ضروری ہے جناب نو یہ دسنا, اکھ جنوں آکھیا جی میرا کان نے. کیا کہنے, کیا کہنے. واہ 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 واہ. شام بہت بھیگ چکی ہے اور سننے کو بھی بہت دل چاہ رہا تھا, سنانے کو بھی, سنا بھی بہت کچھ, سنایا بھی بہت کچھ. تو ایک دو اور بند سنا دیں, سنا دیں پلیز. ہمیں کہاں آپ گھڑی گھڑی آت آئیں گے پتہ نہیں. چلے میں پنجابی کی ایک چیز سنا دوں اگر مجھے, کچھ بھی سنا دیں. جی سر, جی سر.
चलिए चलिए चलिए, जहाँ यहाँ से मुझे अगर कहीं दरियाफ्त हो गई एक चीज तो वो शायद नई भी होगी, और वो दूसरी तो मैंने जी। सावर साहब, जी सर। सावर साहब सुन रहे हैं जनाब। अच्छा, तो मैं एक पंजाबी की एक नज़म सुनाना। ये उर्दू जो है पंजाबी की माँ है, उर्दू उसकी बेटी है, तो बहुत करीब है, समझ आ जाती। कोई लफ्ज समझ नहीं आता, जहाँ ना आया मैं बता दूंगा। और इस सावर साहब इस नज़म का उन्वान है बाबा टल। ठीक है। और आजकल ये हालात बिल्कुल लिखी तो बहुत पहले सी, लेकिन अच्छी नज़म वही होंगी है जी बहुत पहले भी लिखी हुई और बहुत बाद तक भी वो असर जारी है। जी जी जी। बाबा टल की पुछदे हो विचलियां गल्लां, केड़ा केड़ा वर्का थल्लां, हर कोई मारी बैठा है मल्लां, डाडियां ही मुंह जोर ने छल्लां, लगी पई है चल सो चल, ते की कर लेगा बाबा टल। बाबा टल आप समझते हैं ना कि वो है जिसने कुछ करना। लगी पई है चल सो चल, की कर लेगा बाबा टल, ते शहीदा आजकल डबलिंग करदा है। शहीदा आजकल डबलिंग करदा है, खुली डुली बबलिंग करदा है। क्या बात है। चुगलिंग करदा है, चगलिंग करदा है, नाले नाल स्मगलिंग करदा है, उतों कहंदा चल ओए चल, की कर लेगा बाबा टल। बाबा टल, क्या बात है। मीदा सब तो वध कमाए, मीदा सब तो वध कमाए, यानी अद्धो अध कमाए। बाबा होटल पाया ਉਹਨੇ, ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਗ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਓਏ ਸੰਡਾ ਜਦੋਂ ਪਕਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗ ਖਵਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਤੇ ਦੇਵੇ ਤਲ। क्या बात है। क्या कहने ਵੱਖਰੀ ਚਾਲ, ਮਾਜੇ ਦੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਚਾਲ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਮਾਜੇ ਦੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਚਾਲ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਪਿੰਡੋਂ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਚੁਆ ਕੇ, ਛੱਪੜ ਵੱਲੋਂ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ, 100% ਕਰੀਮ ਕਢਾ ਕੇ, ਇਸ ਡੱਬੇ ਦਾ ਔਦਰ ਪਾ ਕੇ, ਉਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੱਲ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਬਾਬਾ ਟਲ। ਬਾਬਾ ਟਲ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਮੱਥਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਥੱਬੇ ਲੱਭਦਾ। ਸ਼ੇ ਬੰਦ ਸੁਣੀਏ ਆਖਰੀ ਸੇ ਪਹਿਲਾ, ਮੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਥੱਬੇ ਲੱਭਦਾ, 15 ਲਾ ਕੇ 90 ਲੱਭਦਾ। ਮੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਥੱਬੇ ਲੱਭਦਾ, 15 ਲਾ ਕੇ 90 ਲੱਭਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਕਮ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਮ ਸਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੇਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾੜੀ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਾਲ। ਕਰ ਲੇਗਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਇਸ ਸਾਹਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੇਬ ਖੰਭ ਲਿਆਵੇ, ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਖੰਭ ਲਿਆਵੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਲੱਭੇ ਝੰਬ ਲਿਆਵੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਲਿਆਵੇ। ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ